أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وأعلم من الله ما لا تعلمون أَوَعَجِبْتُمْ مَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلَتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ میں نے گزشتہ خطبے میں جماعت کو ان انبیاء کے واقعات کی طرف توجہ دلائی تھی جن کو قرآن کریم نے ہمارے لیے نصیحت کے طور پر محفوظ فرمایا ہے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ جو بھی تعلیم دیتا ہے یا جن باتوں سے منع فرماتا ہے ان کی عملی مثالیں بھی تاریخ مذہب سے نکال کر ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور وہ مثالیں اپنے مضمون میں ایک خاص شان رکھنے والی مثالیں ہوتی ہیں۔ پس کسی موضوع پر بھی آپ قرآن کریم سے ہدایت کے لیے رجوع کریں تو آپ کو نہ صرف تعلیم ملے گی بلکہ اس تعلیم کے عملی نمونے بھی قرآن کریم میں نظر آئیں گے۔ آج کل جماعت کو میں خاص طور پر داعی اللہ بننے کی تلقین کر رہا ہوں، اور اسی سلسلے میں میں نے نصیحت بالحق، تواصع بالحق جس کو کہتے ہیں،
اس کی طرف متوجہ کیا تھا اور نصیحت بالصبر کی طرف متوجہ کیا تھا۔ انبیاء کی تاریخ جو قرآن کریم میں محفوظ ملتی ہے، اس میں ان دونوں چیزوں کے نہایت ہی اعلیٰ نمونے نظر آتے ہیں۔ اور اگر ہم اس تاریخ پر اس نقطۂ نگاہ سے نظر دوڑائیں کہ ہمیں بہترین نصیحت کے طریق معلوم ہوں، نصیحت حق کے ساتھ کیسے کی جاتی ہے، کس بات کو نصیحت بالحق کہا جاتا ہے، اور صبر کے بہترین طریق معلوم ہوں، تو ان قصص پر ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے حضرت نوح کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے، جن کی نصیحتیں محفوظ فرمائی گئی ہیں۔ اگرچہ اس سے پہلے حضرت آدم اور شیش اور ایک اور نبی گزرے ہیں، مگر جہاں تک قرآن کریم کی نصائح کو محفوظ کرنے کا تعلق ہے، پہلے نبی جن کی نصیحتوں کا نمونہ ہمارے سامنے رکھا گیا وہ حضرت نوح ہیں۔ حضرت نوح کی نصیحتوں پر غور کریں یا دیگر انبیاء کی، جیسا کہ میں بعد میں بیان کروں گا، ان سب نصیحتوں میں ہمیں ایک بات نمایاں طور پر نظر آتی ہے، وہ یہ کہ نصیحتوں میں نقلی دلائل کی بجائے فطری دلائل پر زور دیا گیا ہے۔ میں نے عمداً فطری دلائل کا لفظ استعمال کیا ہے، عقلی دلائل کا نہیں، کیونکہ عقلی دلائل میں فلسفے اور منطق کے ایچ پیچ ہوتے ہیں، لیکن فطری دلائل میں ان کو کہتا ہوں جو انسانی فطرت کی آواز ہوتی ہے، اس کے لیے کسی لمبی چوڑی فلسفیانہ، منطقیانہ یا نقلی دلیل کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی۔ دل سے نکلی ہوئی سچائی کی آواز ہوتی ہے جو سیدھے دل میں اتر جاتی ہے، اور چونکہ اس کے پیچھے کوئی منطقی ایچ پیچ نہیں ہوتا، اس لیے اس میں کج بحثی کا بھی کوئی سوال نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر تم مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو۔ مانو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں مانو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ طرز ہے انبیاء کی نصیحت کی جو اکثر صورتوں میں ہمیں محفوظ ملتی ہے۔ حجت و براہین کا بھی ذکر ملتا ہے، وہ بھی ایک خاص انداز کی حجت اور براہین ہیں، لیکن جہاں تک حضرت نوح کا تعلق ہے وہ ساری نصائح فطری نوع کی نصائح ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب ہم نے نوح کو بھیجا اپنی قوم کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تمہیں عذاب عظیم کے دن سے ڈرا رہا ہوں۔ دیکھیے، کوئی اس میں دلیل نہیں ہے، ایک سیدھی سادی نصیحت ہے، لیکن دل کی گہرائی سے نکلی ہے۔ ایک خوف محسوس کر رہے ہیں اپنی قوم پر ہلاکت کا، اور وہ ان کو وقت پہ متنبع کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اور کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے میرے اللہ نے بعض ایسی خبریں دی ہیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا واقعات تم پر گزر جائیں گے، اس لیے میں ایک باعلم باخبر انسان کے طور پر تمہیں متنبع کرتا ہوں۔ پھر ان کے انکار کی وجہ کا تجزیہ فرماتے ہیں حضرت نوح، کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تم کیوں انکار کر رہے ہو۔ اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے نصیحت کا سامان فرمایا ہے، تمہیں ایک مذکر بھیجا، ایک نصیحت کرنے والا بھیجا، اور نصیحت کی صورت میں اپنا کلام نازل فرمایا۔ ان باتوں سے تم متعجب ہو۔ اور دوسرے تعجب کی بات یہ ہے کہ الی رجل منکم، تم میں سے ایک عام انسان کو اپنا نمائندہ بنا کے بھجوایا ہے۔ کیوں بھجوایا؟ اس لیے کہ وہ تمہیں ڈرائے۔ کیوں بھجوایا؟ اس لیے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور کیوں بھجوایا؟ اس لیے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس دلیل پر آپ غور کریں تو ایک بات جو واضح طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر قومیں تعجب کی بنا پر انکار کیا کرتی ہیں۔
تعجب عدم ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایمان اٹھ چکا ہوتا ہے، اور یہ بات کہ واقعتاً اللہ کسی بندے سے کلام بھی کرتا ہے یا کر سکتا ہے صرف قصے کہانی کی بات ہوتی ہے۔ اتنے پرانے زمانے میں یہ واقعہ تو ہم مان سکتے ہیں جس کا ہم سے کوئی تعلق نہ ہو، ایک کہانی ہے صرف، لیکن واقعاتی دنیا میں ایسا ہو جائے اس پر کسی کو ایمان نہیں ہوتا۔ لیکن جب بھی خدا نے کسی کو بھیجا ہے اسی طرح بھیجا ہے، اس سے بھی کوئی انکار نہیں۔ تو یہ دلیل اپنی ذات میں بظاہر کوئی وزن نہیں رکھتی اس لحاظ سے کہ ایک دعویٰ ہے، لیکن دعویٰ اس نوعیت کا ہے کہ جب آپ اس کا تجزیہ کریں تو اس کو مانے بغیر چارہ نہیں رہتا۔ جب سے دنیا بنی ہے، جب بھی خدا تعالیٰ نے کسی کو بھیجا ہے، ہمیشہ سب سے بڑی وجہ انکار کی تعجب ہوا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے آج کی دنیا میں اچانک اللہ نے کسی بندے سے کلام کرنا شروع کر دیا ہو اور اس کو نمائندہ بنا کر بھیج دیا ہو اور کہا ہو کہ جاؤ اور نصیحت کرو اور جاؤ اور قوم کو ڈراؤ، اور پھر ہمارے جیسا انسان ہو، عام انسان۔ قرآن کریم بار بار ایسے تعجب کا ذکر فرماتا ہے، اور جب آپ تاریخ انبیاء پر نظر دوڑائیں تو ہمیشہ اس بات کو سچا پائیں گے۔ اس لیے دعویٰ ایسا ہے جس کی تاریخ انسانی گواہی دے رہی ہے، اس کے سوا کوئی واقعہ اور نظر نہیں آتا۔ پھر فرمایا کہ اس کی میرے سچائی کی دلیل اس پیغام میں ہے جو میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں۔ لِيُنذِرَكُمْ، تمہیں تعجب ہے کہ خدا نے بھیجا کہ تمہیں ڈرائے اور تمہیں تقویٰ کی تعلیم دے رہے اور ایسے راستوں پر تمہیں ڈالے جن سے تم پر رحم کیا جائے۔ یہ بھی بظاہر دعویٰ ہے لیکن اپنی صداقت کی دلیل اپنے اندر رکھتا ہے۔ کبھی دنیا میں کوئی جھوٹا آپ نہیں دیکھیں گے جو یہ کام کرنے کے لیے آیا ہو۔ جھوٹا نیکی کی تعلیم دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جھوٹے کی تعلیم کا جائزہ لیں تو پتہ لگے کہ اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں قوم پر رحم کیا جائے گا۔ جھوٹے کی تعلیم پر عمل کریں تو معلوم ہوگا کہ بڑے بڑے خطرناک واقعات سے متنبع کر رہا ہے کہ اس بات میں اپنی اصلاح کر لو ورنہ یہ ہلاکت تمہارے سامنے کھڑی ہے اور جلد یا بدیر تم اس ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ تین باتیں جو حضرت نوح نے بیان فرمائی اپنے متعلق، یہ تینوں باتیں ایسی ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے کسی جھوٹے نے یہ باتیں کہی نہیں، نہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی نصاحیں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے سیدھی سادھی نصاحیں ہیں، بظاہر دلیلیں ساتھ نہیں لیکن مبنی بر حق ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تواصوا بالحق۔ انہوں نے نصیحت کی حق کے ساتھ۔ سچائی میں کتنا وزن ہے، اتنا اس کے اندر قائل کرنے کی طاقت ہے کہ وہ خود دلیل بن جاتی ہے اپنی، جس طرح سورج خود اپنی دلیل بن جاتا ہے، روشنی خود اپنی دلیل ہوتی ہے، اسی طرح سچائی خود اپنی دلیل ہوتی ہے، اس کو کسی اور ایچ پیچ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت نوح کے اس پیغام کو سن کر قوم نے وہی جواب دیا جس کے متعلق حضرت نوح پہلے ہی ان کو متنبع کر چکے تھے۔ حضرت نوح نے ان کو بتایا کہ میں جانتا ہوں تمہارے دل کے حالات کیا ہیں، میں خوب سمجھتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں کیا باتیں گزر رہی ہیں، کیا شکوک ہیں۔ تم کہتے ہو ہماری طرح کا ایک آدمی اٹھا ہے اور خدا نے اس سے کلام شروع کر دیا، ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے ایک اور بات پتہ لگی کہ جب سے دنیا بنی ہے وہ پہلا نبی جس کی نصیحتیں محفوظ کی گئیں اس وقت بھی یہی عقیدہ تھا کہ کوئی نہیں آئے گا۔ یعنی حضرت نوح کے زمانے میں قوم نفسیاتی لحاظ سے اس بیماری میں مبتلا ہو چکی تھی کہ اب کوئی نہیں آ سکتا۔ پہلے زمانوں میں خدا نے کسی کو بھیج دیا ہو تو ہم مانتے ہیں، لیکن حضرت نوح کے زمانے کا انسان اپنے آپ کو بڑا ایڈوانسڈ انسان سمجھ رہا تھا، ایسا ترقی یافتہ کہ جس کی عقل روشن ہو چکی تھی، وہ سمجھتا تھا کہ اب میں بالغ نظر ہو گیا ہوں۔ پرانے لوگوں کے لیے ان میں سے کوئی نصیحت کرنے والا آیا ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارے اندر ہم میں سے کوئی اٹھے اور کہہ دے کہ خدا مجھ سے کلام کرتا ہے، یہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو نبوت کے ہمیشہ کے لیے ختم ہونے کا تصور اس پہلے نبی کی قوم نے پیش کیا ہے جس نبی کے واقعات قرآن کریم نے ہمارے سامنے بیان فرمائے ہیں۔
تفصیل کے ساتھ۔ اب اس کا جواب سنیے، کہتے ہیں وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا۔ وہی جواب دیا کہ اے نوح، ہم تو تجھے اپنے جیسا ایک عام انسان دیکھ رہے ہیں۔ وَمَا نَرَاكَ إِلَّا اتَّبَعَكَ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، کہ صرف یہی نہیں کہ تم ہمارے جیسے عام انسان ہو، بلکہ ہم جیسے انسانوں میں سے بھی ایک ذلیل انسان ہو، کیونکہ تمہاری پیروی کرنے والے سارے کمینے لوگ ہیں، گھٹیا گھٹیا عام انسان۔ تم میں ہم کسی بڑے عالم کو نہیں دیکھتے شامل تمہاری جماعت میں، کسی بڑے بادشاہ کو، کسی بڑے نواب کو، چھوٹے چھوٹے گھٹیا گھٹیا لوگ ہیں جن سے تیرا آغاز ہوا ہے۔ تو بشر مثلنا، تو ہم تیرے احترام میں تجھے عزت دینے کے لیے کہہ چکے، مگر جب ہم تجزیہ کرتے ہیں صورتحال کا تو یہ دیکھتے ہیں کہ تو عام انسان بھی نہیں، ایک ذلیل انسان ہے جو ذلیل انسانوں کا لیڈر بنا ہوا ہے۔ اب حضرت نوح کے وقت سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت تک کا آپ جائزہ لیں تو یہ دلیل اسی طرح قائم چلی آ رہی ہے، ایک ذرے کا شوشے کا بھی اس میں فرق نہیں پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہی اعتراض اہل مکہ نے کیا کہ تو غلاموں کا مولا بنا ہوا ہے، تیرے پیچھے بلال ہے، تیرے پیچھے خباب ہے، تیرے پیچھے اس قسم کے گھٹیا گھٹیا لوگ ہیں، ہم تجھے کس طرح مانیں؟ تمام رؤسائے مکہ ایک طرف اور یہ چھوڑے سے چند ذلیل لوگ، چند غلام، چند لونڈیاں ایک طرف۔ تو کوئی بھی تبدیلی آپ نہیں دیکھیں گے، نہ انبیاء کی نصیحت میں کوئی تبدیلی دیکھیں گے، نہ ان کی قوم کے جواب میں کوئی تبدیلی دیکھیں گے، اور ہمیشہ قوم کو اس شک میں مبتلا پائیں گے کہ اب کوئی نہیں آ سکتا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی فضل ہی نظر نہیں آتا، تمہاری کوئی فضیلت ایسی، بل نظنکم کاذبین، چنانچہ ہم واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، تم مفتری ہو، اس سے زیادہ تمہاری کوئی حقیقت نہیں۔ اب اس دلیل کا جواب حضرت نوح کیا دیتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم بنیادی بات ہے۔ جیسا کہ میں نے یہ کہا تھا، ایسی نصیحت جو فطرت انسانی سے تعلق رکھتی ہو، اس میں چونکہ فلسفیانہ ایچ پیچ کوئی نہیں ہوتے، اس لیے بحث کی آگے گنجائش نہیں رہتی، یا مانو گے یا نہیں مانو گے، مانو گے تو یہ ہوگا، نہیں مانو گے تو وہ ہوگا، اس کے درمیان کوئی بحث کی گنجائش نہیں۔ چنانچہ حضرت نوح قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموہا وانتم لہا کارہون انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ حضرت نوح نے کہا کہ اے قوم، یہ تم کیوں سوچتے نہیں، تم کیوں غور نہیں کرتے اس بات پر کہ اگر میں خدا کی طرف سے کھلے کھلے نشانوں پر بھیجا گیا ہوں، یعنی کھلے کھلے نشانوں کے ساتھ بھجوایا گیا ہوں، اور میرے خدا نے مجھ پر رحمت فرمائی ہو، فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اور یہ بات تمہیں نظر نہ آئے، تمہاری آنکھیں اندھی ہو جائیں اور نہ پہچان سکیں کہ وہ لوگ جو خدا کی رحمت کے ساتھ آتے ہیں ان کے آثار اور ہوتے ہیں۔ یہاں بھی بظاہر دعویٰ ہے لیکن دلیل اس کے اندر موجود ہے۔ جو اللہ کی رحمت کے ساتھ آتا ہے اس میں اور جو شیطان کی لعنت کے ساتھ آتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ نظری فیصلہ، سرسری فیصلہ یہ بتا سکتا ہے کہ کون خدا کے ساتھ اور خدا کی رحمت کے ساتھ آیا ہے، اور کون شیطانی صفات رکھتا ہے اور شیطان کی لعنتیں اس کے ساتھ وابستہ ہو چکی ہیں۔ فرمایا یہ تو کھلی کھلی بات ہے، اگر تمہیں نہیں نظر آتا تو تم اندھے ہو چکے ہو اس بارے میں تمہیں کیا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ؟ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، میں کیسے زبردستی تمہیں منوا لوں گا
جب تم پسند نہیں کرتے. بات وہاں ختم ہو گئی, دلیل آگے نہیں چلی. اتنا کہا کہ فطرت کی آواز تھی, جن کی فطرتیں مسخ ہو چکی ہوں ان تک نہیں پہنچ سکی. ایسے بصائر تھے جو بینات تھے, چاند سورج کی طرح روشن تھے, جن کی آنکھیں اندھی ہیں وہ ان کو نہیں دیکھ سکے. اس سے زیادہ میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اب میرے میں یہ طاقت نہیں کہ میں زبردستی تمہیں منوا لوں. ایک اور بڑی عجیب بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ جب سے دلائل اور مجاہدے کا آغاز ہوا ہے, ایسے مجاہدے کا آغاز جس کی تفصیلات قرآن کریم نے محفوظ فرمائی ہیں, جبر کا صداقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوا. ہمیشہ جبر مخالفین کے ہاتھ میں رہا ہے, جھوٹوں کے ہاتھ میں رہا ہے. ایک واقعہ حضرت نوح کے واقعہ سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک آپ کو نہیں ملے گا جس میں جبر سچوں کے ساتھ ہوا ہو اور جھوٹوں نے نصیحت سے کام لیا. بلا استثناء ہمیشہ سچوں نے نصیحت سے کام لیا اور جھوٹوں نے جبر کی کوشش کی. تو حضرت نوح نے یہ جب یہ کہا کہ ہم تمہیں کس طرح میں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, کہ ہمیں تو یہ بات سچتی نہیں ہے, ہمارا جبر سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, اس لیے ہمیں تو کوئی سلیقہ نہیں معلوم جس کے ذریعے سے ہم زبردستی تمہارے اندر صداقت کو داخل کر دیں. ہاں تمہیں اگر معلوم ہو جبر کے طریقے تو تم وہ کرتے رہو, لیکن سچائی کا جبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پھر انہوں نے ایک لمبی نصیحت کی جس میں فرمایا کہ دیکھو تمہیں سچائی کے آثار نظر کیوں نہیں آتے, میں تم سے کوئی لالچ نہیں رکھتا, کوئی ذاتی مطالبات لے کر نہیں آیا, میں تو تم سے ماریں کھاتا ہوں, تکلیفیں اٹھاتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ میرا اجر اللہ کے پاس ہے. کبھی جھوٹوں میں یہ آثار بھی تم نے دیکھے ہیں کہ کوئی ذاتی حرص نہ ہو بلکہ خود لٹا رہے ہوں اپنے اموال, کوئی مدد نہ چاہیں بلکہ ان کی مدد کر رہے ہوں, تکلیف اٹھا رہے ہوں دوسروں کی خاطر, اور یہ کہیں کہ خدا کے پاس ہمارا اجر ہے. اور فرمایا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ میرے ساتھ گھٹیا لوگ شامل ہیں, ذلیل لوگ ہیں, تو میں کیا کروں کہ یہ سچے ہیں, ان کے دل پر میں نظر رکھ رہا ہوں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے دل کتنے پاک ہیں اور ان میں کتنا پیار ہے میرے رب کا. خدا کی ان دلوں پر نظر پڑ رہی ہے, اس لیے ان غریبوں کو میں ہرگز دھتکار نہیں سکتا تمہاری خاطر. کیسا دو ٹوک اور صاف جواب دیا ہے. اور جہاں تک ان کی غربت کا تعلق ہے, ان کی کم مائگی کا تعلق ہے, وہ کہتے ہیں اگرچہ میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ اندی خزائن اللہ ہے, کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, اور اس دعوے کے نتیجے میں یہ آئے بھی نہیں غریب لوگ, کسی ظاہری لالچ کے نتیجے میں نہیں آئے, کیونکہ میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا. میں نے تو نہیں کہا کہ تم آؤ گے تو میں تمہیں پیسے دوں گا, بلکہ ایسے بلانے والے تو پیسے مانگا کرتے ہیں خدا کی خاطر, خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے, ذات پر نہیں. فرمایا لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا لا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا, کہ اللہ ان کو مالدار نہیں بنائے گا, کیونکہ تقدیر الہی یہ ہے کہ وہ غریب جو اپنا سب کچھ لے کر خدا کی راہ میں حاضر ہوا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مالدار بنا دیا کرتا ہے, ان کو غریب نہیں رہنے دیتا. یہ قومیں تمام دنیا سے زیادہ مالدار ہو جاتی ہیں اور دنیا کی موتی بن جایا کرتی ہیں. اللہ عالم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین, کہ دیکھو میرے اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے دل کی کیا حالت ہے, اگر میں ان سے تذلیل کا سلوک کروں تمہاری طرح, میں ان کو گھٹیا سمجھوں, تو میں ظالموں میں سے شمار کیا جاؤں گا. پھر فرماتے ہیں لا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم. اے لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا تو ہوں, لیکن جانتا ہوں کہ میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکے گی, خواہ میں کتنی ہی خواہش رکھوں کہ یہ نصیحت تمہیں فائدہ پہنچا دے. ان کان اللہ یرید ان یغویکم,
اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ تمہیں گمراہ رکھے گا. ہوا ربکم وإلیہ ترجعون، تمہارا رب میں نہیں ہوں، وہ ہے تمہارا رب جس کے فیصلے کے نتیجے میں یا ہدایت ملتی ہے یا ہدایت سے قوم محروم رکھی جاتی ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جانے والے ہو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کتنی عظیم الشان باقی رہنے والی صداقت ہے جو بیان فرمائی گئی. فرمایا نصیحت میں کرتا تو اس خاطر سے ہوں کہ یہ نصیحت تمہارے دلوں میں اتر جائے. میری خواہش نہیں، میرا ارادہ ہے کہ جس طرح بھی بن پڑے میں تمہیں سچائی کی طرف لے آؤں، لیکن اس کے باوجود میں اپنی بے بسی سے بھی واقف ہوں. جانتا ہوں کہ میں ایک بے طاقت انسان ہوں، ایک بشر ہوں، میرے قبضہ قدرت میں کچھ نہیں ہے. ہاں اللہ ہے جو دلوں کا مالک ہے، وہ اگر چاہے گا تو یہ نصیحت تمہیں فائدہ دے گی، اگر نہیں چاہے گا تو نہیں دے گی. اور اگر تم نے میری نصیحت نہ مانی تو مجھ سے تمہیں کوئی خوف نہیں کرنا چاہیے. کیسی عجیب نصیحت کر دی ہے مومنوں کو کہ اگر تمہاری کوئی نصیحت نہ مانے تو ہرگز غصہ نہیں کرنا، ہرگز دھمکی نہیں دینی، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ چونکہ اس نے نہیں مانا اس کے ساتھ میں یہ کروں گا. یہ کہنا چاہیے اس کے مقابل پر، جیسا کہ نوح نے فرمایا کہ اللہ تمہارا رب ہے، میں تو رب نہیں ہوں. جان تم نے اس کو دینی ہے، اس کے حضور حاضر ہونا ہے. میں یہاں بیٹھ کے فیصلے کرنے لگ جاؤں کہ تمہیں یہ سزا ملے گی اور وہ سزا ملے گی، تو کیسی غیر معقول بات ہوگی. اور اس طرز کلام میں بڑی صداقت ہے. جو شخص خدا کی ہستی پر ایمان نہ لاتا ہو، جو خدا پر افتراء کر رہا ہے، اگر اس کا پیغام قوم قبول نہ کرے تو آخرت پر بنا کر کے تو نہیں بیٹھ جایا کرتا. اس کو تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہی دنیا ہے، جو کچھ ہونا ہے یہی ہو جائے گا. اگر میں ناکام ہوا تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاؤں گا. اگر قوم نے میری بات کو رد کر دیا اور میں نے کوئی اور ذرائع اختیار نہ کیے قوم کو سمجھانے کے، تو گویا میں نامراد ہو کر چلا جاؤں گا اس دنیا سے. جھوٹے آدمی کو تو یقین ہوتا ہے اس بات کا، اس لیے وہی بات نہیں چھوڑتا. جب اس کا انکار کیا جاتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے اور ذرائع، وہ کوشش کرتا ہے فراڈ سے، دھوکے سے، چال بازیوں سے، جس طرح بھی بن پڑے. اگر دہشت پسندی سے اس کا کام چلے گا تو دہشت پسندی کو اختیار کر لے گا. چنانچہ آج کی دنیا میں جتنی دہریہ قومیں ہیں، جب ان کے پیغام کو بعض دوسری قومیں نہیں مانتی تو سارے ہتھیار وہ استعمال کرتے ہیں. کبھی کسی جھوٹے اور دہریہ سے آپ یہ بات نہیں سنیں گے کہ اچھا تم اگر اشتراکیت کو قبول کرتے ہو تو نہیں کرو، نہیں کرتے تو نہ کرو، آپ ہی اللہ کو جواب دو. یہ تو سچتی نہیں بات، پاگلوں والی بات لگے گی. وہی انسان ایسی بات کہہ سکتا ہے، اسی کے منہ سے یہ کلمہ نکل سکتا ہے جو کامل یقین رکھتا ہے اپنے رب پر اور یوم آخرت پر. اس کو فرق ہی کوئی نہیں پڑ رہا، فرق ان کو پڑ رہا ہے جو نہیں مان رہا. تو وہ الگ ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں دکھ تو تمہارا محسوس کر رہا ہوں، لیکن اس دنیا میں تم مجھ سے کوئی زیادتی نہیں دیکھو گے، کسی قسم کا جبر نہیں پاؤ گے، کیونکہ مجھے پتا ہے میرے رب نے بھیجا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم نے آخر مرنا ہے اور جان دینی ہے. تو جب اس کے حضور پیش ہوگے تو تم جانو اور تمہارا رب جانے، میرا کیا تعلق ہے کہ بیچ میں دخل اندازی کروں. اور پھر ایک اور بات، ایسی عجیب تاریخ ہے مذہب کی کہ سچے بھی ایک ہی قسم کی باتیں کرتے ہیں اور جھوٹے بھی ایک ہی قسم کی باتیں کرتے ہیں. کوئی فرق آپ نہیں دیکھیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت مسیح موعود تک آ جائیں، آپ کے کامل غلام کا زمانہ، 100% وہی دلائل سچائی کی طرف سے دیے جا رہے ہیں، 100% وہی دلائل جھوٹ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں. چنانچہ حضرت نوح ان کے انکار کی ایک وجہ بیان کر کے اس کا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نوح نے جھوٹ بول دیا. اب یہ خدا بیان فرما رہا ہے حضرت نوح کی طرف سے. یہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، کیسی احمقانہ باتیں کر رہے ہیں کہ نوح نے اللہ پر جھوٹ بولا. قل ان افتریتہ، اے نوح ان سے کہہ دے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہو فعلیہ اجرامی، تو اس کا گناہ مجھ پر پڑے گا، تمہیں کیا تکلیف ہے. اس میں بھی ایک حیرت انگیز دلیل ہے، وہی فطری دلیل
جس کے لیے نہ کسی علم کی ضرورت ہے، نہ کسی منطقی چلاکیوں کی ضرورت ہے، سیدھی سادھی ایک دلیل ہے جو دل سے نکلتی ہے اور دل میں ڈوب جاتی ہے۔ پہلے یہ مسلک اختیار کر لیا کہ اگر تم نہیں مانتے تو میرا تم پر کوئی جبر نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تم جواب دہ ہوگے، اس لیے جب میں تمہارے معاملات میں دخل نہیں دیتا، پیغام پہنچاتا ہوں اور ایک طرف ہٹ جاتا ہوں، تو تمہیں کیا حق ہے کہ تم مجھ سے زبردستی کرو؟ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں سزا یافتہ ہوں، میرا جرم مجھ پر پڑے گا۔ تمہیں عجیب تکلیف پڑی ہوئی، تم عجیب تکلیف میں مبتلا ہو، مصیبت میں پڑے ہوئے ہو کہ جھوٹا ہے اس کو تباہ کرو۔ تو جھوٹوں کو تباہ کرنا اللہ کا کام ہے جن پر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تم کون لگتے ہو سچائی کے؟ تم کون سے خدا کی طرف سے داروغہ بنائے گئے ہو کہ جھوٹوں کو تباہ کرنے کے لیے تمہیں کھڑا کیا گیا؟ اگر جھوٹوں کو تباہ کرنے کے لیے تمہیں کھڑا کیا گیا ہے تو ساری دنیا جھوٹ سے بھری پڑی ہے، کہاں کہاں نپٹو گے؟ کس کس کو ہلاک کرو گے؟ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا معقول طریق ہے، فطرت کی آواز ہے، میں تم سے ایک انسانی سلوک کر رہا ہوں، تم مجھ سے وہ انسانی سلوک کرو۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، خدا کی خاطر بلا رہا تھا اور یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ خدا کے پاس تم جاؤ گے، اس کے بعد مجھے فکر ہی کوئی نہیں رہتی، اگر میں سچا ہوں تو آپ ہی دیکھ لو گے، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو جس خدا پر جھوٹ بول رہا ہوں اس کو غیرت نہیں آ رہی اور تمہیں زیادہ جوش آ رہا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ علیہ اجرامی، تم بالکل فکر نہ کرو، میرا جرم مجھ پر پڑے گا اور میں ہلاکت سے بچ نہیں سکتا اگر میں خدا پر جھوٹ بول رہا ہوں۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ہوں تمہارے جرموں سے۔ کیسی پاکیزہ دلیل ہے، کیسی عمدہ طرز استدلال ہے۔ نہ عربی دانے کی ضرورت ہے، نہ انگریزی کے علم کی، نہ فرانسیسی سیکھنے کی، نہ دنیا کی کسی اور زبان کی۔ ایک ایسی انسانی فطرت کی زبان ہے جسے ہر کوئی کیسا بیان کر سکتا ہے اور ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ سچائی کا تعلق تو دلوں سے ہے، اگر دلوں میں وہ سچائی داخل نہ ہو تو جبر سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ گردنیں تو کاٹی جا سکتی ہیں، دل قائل نہیں کیے جا سکتے۔ تو انبیاء ہمیشہ سے دو طرفہ آزادی کے قائل رہے ہیں، یک طرفہ آزادی کے نہیں۔ بعض دفعہ علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ آزادی ضمیر یک طرفہ ہے، یعنی سچائی کو تو حق ہے جبر کا، لیکن جھوٹ کو جبر کا حق نہیں۔ بھئی جھگڑا یہی تو ہے کہ جھوٹ کون سا ہے اور سچ کون سا ہے۔ اگر جو دونوں فریق اپنے آپ کو سچ کہہ رہے ہوں، اگر سچ کو جبر کا حق ہے تو دونوں کو ہو جائے گا، اور دونوں فریق اگر دوسرے کو جھوٹ سمجھ رہے ہوں تو اگر جبر کا حق جھوٹ کو نہیں ہے تو کسی کو بھی نہیں رہے گا۔ یہی تو جھگڑا ہے جسے طے کر رہا ہے۔ اس لیے نہایت ہی احمقانہ بات ہے کہ ایک فریق کو تو جبر کا حق ہے، دوسرے کو جبر کا حق نہیں۔ چل ہی نہیں سکتی بات، یہ غیر فطری بات بن جاتی ہے۔ انبیاء ایک کھلی فضا کا تصور پیش کرتے ہیں اور ہمیشہ سچائی نے یہ موقف اختیار کیا ہے۔ آتے ہو تو شوق سے آؤ، جاتے ہو تو شوق سے جاؤ، لیکن ہم تمہیں یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ آزادی ہے چند دن کی۔ ایک وقت ایسا آنا ہے جب تم سب نے وہ اس دروازے سے نکل جانا ہے، یہاں سے، جو دو طرفہ دروازہ نہیں ہے۔ یعنی انبیاء تصور تو پیش کرتے ہیں یک طرفہ راستے کا، لیکن وہ اور معنوں میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس دنیا میں تو دو طرفہ راستے ہیں، مذہب کے راستے سے تم اندر آ بھی سکتے ہو، جا بھی سکتے ہو، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، لیکن اگر باہر جا کے مرے تو پھر ہلاکت کی موت ہوگی۔ اب یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ کھیل کھیلو تم بشک، 100 دفعہ آؤ 100 دفعہ جاؤ، لیکن اگر مذہب سے باہر پاؤں ہوا اور وہاں موت آ گئی تو پھر تم ہلاک ہو گئے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ایک رستہ ایسا ہے جو یک طرفہ رستہ ہے اور وہ موت کا دروازہ ہے۔ یہاں سے تم ایک دفعہ باہر چلے گئے تو پھر واپسی کبھی نہیں ہوگی۔ اس یک طرفہ راستے سے ہم تمہیں ڈراتے ہیں۔ اس یک طرفہ راستے کے تصور سے خوف کرو اور اپنے اعمال کا جائزہ لو کہ آج تم کس بے باکی کے ساتھ انکار کر رہے ہو، حالانکہ تمہیں انکار کا حق کوئی نہیں تھا۔ تم کہتے ہو میں نے خدا پر جھوٹ بول دیا، حالانکہ اگر خدا نے مجھ سے کلام کیا تھا تو خدا کو پتہ ہے، تمہیں کہاں سے پتہ چل گیا کہ مجھ سے کلام کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ جس نے کلام کیا وہ جانے، جس سے کلام ہوا اس کو پتہ ہو۔
تیسری جگہ کسی کو کس طرح پتہ چلا کہ کلام کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ اس دلیل کا دوسرا پہلو ہے۔ علیہ اجرامی، میں جانوں اور میرا رب جانے، جس پر میں جھوٹ بول رہا ہوں تمہارے نزدیک اس کو تو پتہ ہی نہیں بیچارے کو کہ مجھ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور جن کو کانوں کان کبھی خبر نہیں ہو سکتی وہ کہتے ہیں کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، خدا نے کلام نہیں کیا۔ خدا سے کلام کے دعوے دار کو کوئی دنیا میں انسان قطعیت کے ساتھ جھوٹا کہہ ہی نہیں سکتا، یہ عقل کے خلاف بات ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں علم نہیں اور ہمارا دل مطمئن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تم سچے ہو سکتا ہے جھوٹے ہو، کیونکہ خدا نے ہمیں سنا کر تمہیں پیغام نہیں بھیجا تھا، اس لیے ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے۔ جب تک خدا ہمارے دل کو اطمینان نہ بخشے ہم اس میں زندگی بسر کریں گے۔ یہ ایک جائز طریق ہے، ایک معقول نقطہ نظر ہے، اور اس پر اگر کوئی جان دے اور خدا اس کی ہدایت کا سامان نہ کرے تو قیامت کے دن ان مجرموں کی صف میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا جو عمدن کسی کو مفتری کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک دلیل اسی میں نکل آئی کہ دیکھو میرا دعویٰ تو اللہ سے ہم کلامی کا ہے، اور تم اگر مجھے مفتری کہو گے تو تم جھوٹے ضرور ہو جاؤ گے، کیونکہ جس کو جھوٹا کہنے کا حق نہ ہو اور وہ جھوٹا کہہ دے، اگر وہ شخص جھوٹا بھی ہو تو یہ بہرحال جھوٹا ہے ساتھ۔ ایک واقعہ نہیں ہوا فرض کیجئے، تو وہ شخص جو کہتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے جھوٹا ہے، لیکن ایک اور شخص جس کو پتہ ہی نہیں کہ واقعہ نہیں ہوا وہ آ کر حلف اٹھا دے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا تو وہ بھی جھوٹا ہوگا، باوجود اس کے کہ بات سچی کر رہا ہے پھر بھی جھوٹا ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم ایسی مثال دیتا ہے کہ یہ لوگ منافقین جو یہ گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہ اے محمد مصطفیٰ تو سچا ہے، یہ گواہی ٹھیک دے رہے ہیں لیکن ہیں جھوٹے، کیونکہ ان کا دل جو مانتا ہے یہ اس کے مطابق گواہی نہیں دے رہے، ان کو حق نہیں ہے تیری شہادت دینے کا کہ تو سچا ہے۔ تو اس لیے جب بھی خدا کی طرف سے کوئی دعوے دار کھڑا ہو، انبیاء قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں مفتری کہنے کا حق کوئی نہیں ہے، اگر کہو گے تو خواہ یہ سچا ہو خواہ یہ جھوٹا ہو تم خود جھوٹے بن جاؤ گے۔ اس لیے خدا پر معاملہ چھوڑو اور استغفار سے کام لو، کیونکہ جس کو جان دینی ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ کوئی سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ پھر حضرت نوح قوم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اور یہ ساری نصائح بہت گہرے سبق رکھتی ہیں، ایسے اسباق رکھتی ہیں جن میں درد پایا جاتا ہے۔ اس ساری طرز نصیحت میں آپ دیکھیں گے کہ سنجیدگی بھی ہے اور درد بھی ہے، اور یہ سچائی کے بغیر پیدا نہیں ہوتے۔ کوئی جھوٹا نصیحت کرنے والا سنجیدگی اور درد کے ساتھ نصیحت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ انبیاء کی باتیں خود اپنی صداقت کی دلیل بنتی چلی جاتی ہیں۔ قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اخْذُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اپنی قوم کے سامنے
نوح کی خبر بیان فرما اور ان کو بتا کہ اس وقت کو یاد کریں کہ جب نوح نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تمہیں میرا منصب برا لگ رہا ہے اور تمہارے اوپر بہت بوجھل ہے وہ مقام جو خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ ایک اور تجزیہ کر دیا انسانی فطرت کا کہ جب سے دنیا بنی ہے حسد پیدا ہو جاتا ہے اس مقام سے کہ ایک شخص خدا کا نمائندہ بن گیا۔ دنیا کے نمائندگان اپنے علم، اپنے خاندانوں کے برتے پر، اپنی قوموں کے برتے پر، اپنی دیگر فضیلتوں کے نتیجے میں اپنی بادشاہی دنیا سے منوا چکے ہوتے ہیں اپنے اپنے حلقے میں۔ اچانک ایک آواز اٹھتی ہے کہ میں خدا کی طرف سے۔ فرمایا اے محمد اپنی قوم کو بتا کہ تمہارا وہی حال ہے جو ہزاروں سال پہلے نوح کی قوم کا تھا، ایک ذرہ بھی تمہارے اندر فرق نہیں پیدا پڑا۔ ان کے سامنے بھی جب یہ اعلان ہوا کہ خدا نے کسی کو منصب نبوت پہ فائز کیا ہے تو آگ لگ گئی قوم کو، برداشت نہیں ہوا، جل بھن گئے یہ دیکھ کر کہ ہم میں سے بظاہر ہمارے جیسا انسان، غریبوں ذلیلوں کا نمائندہ، مسکین سا شخص، اس کو خدا نے ہم سب پر حاکم بنا کر فائز فرما دیا، اولو الامر بنا دیا۔ فرمایا یہ حکم ہوگا، یہ عدل ہوگا، اس کے فیصلے ماننے پڑیں گے۔ تو فرمایا کہ کہہ دے کہ جیسا کہ نوح نے اپنی قوم سے کہا، گویا میں بھی تم سے وہی بات کہتا ہوں کہ اگر تم پر میرا مقام اور میرا منصب بوجھل ہو گیا ہے اور برداشت نہیں ہو رہا، اور یہ بات تمہیں تکلیف دیتی ہے کہ میں اللہ کی طرف سے نصیحتیں کر رہا ہوں، تو میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ ان دونوں باتوں میں میرا توکل اللہ پر ہے۔ میں نے کسی کے ساتھ منصوبہ بنا کر یہ مقام حاصل نہیں کیا، میں نے کسی طاقت کے ساتھ ساز باز کر کے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں۔ تمہیں یہ وہم ہے شاید کہ یہ اپنے منصب کی خاطر کسی طاقت کا سہارا لیے ہوئے ہے۔ میں خوب کھول کر تمہارے کانوں سے یہ بات نکال دینا چاہتا ہوں کہ میرا منصب خدا نے دیا ہے اور وہی اس منصب کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اسی پر میرا توکل ہے۔ بس میں تمہیں ایک اور بات ترکیب بتاتا ہوں، تم یوں کرو کہ ساری قوتیں مجتمع کر لو، خدا کے سوا جن جن پر تمہارا توکل ہے ان ساری طاقتوں کو اکٹھا کر لو، پھر کوئی شک والی بات نہ رہنے دو مجھے ہلاک کرنے کے لیے۔ جو تدبیر بن پڑتی ہے بنا لو، جو کوشش کر سکتے ہو کر دیکھو، ساری قومی طاقتیں مجتمع کر لو، اور خدا کے سوا جن کو تم طاقتور سمجھتے ہو ان سب کو اپنی طرف کر لو، میری طرف نہیں ہے وہ۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں کا بنایا ہوا پودا ہے، فلاں کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، تو کھلا کھلا اعلان ہے کہ وہ طاقتیں تم سنبھال لو، مجھے تو ان سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ان ساری دنیاوی طاقتوں کو اپنے پیٹھ پیچھے کھڑا کر لو اور پھر زور لگا کے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کرو، تم یقیناً ناکام ہوگے اور میں ہلاک نہیں ہوں گا۔ کیسی عظیم الشان ایک فطرت کی دلیل ہے، دل سے اٹھتی ہے اور دل پہ اثر کرتی ہے۔ اور اگر کوئی نہ مانے تو اس کو کھلم کھلا ایک چیلنج دیا گیا ہے کہ تم پھر کر کے دیکھ لو۔ مخالفت کرنا تو تمہارے بس میں ہے نا، تمام ذرائع اختیار کرنا مجھے مٹانے کے یہ تمہارے بس میں ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، چند ذلیل اور کمینے لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہیں۔ تو جب یہ شکل ہے تو پھر مجھے مٹانا کون سا مشکل ہے؟ لگاؤ پھر زور، ساری طاقتیں استعمال کر لو، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم ناکام ہوگے اور میں کامیاب ہوں گا کہ مجھے خدا نے بنا کے بھیجا۔ یہ بھی وہ دلیل ہے جو ازلی ابدی دلیل ہے۔ پہلا وہ نبی جس کے دلائل محفوظ کیے گئے وہ بھی وہی بات کہہ رہا تھا، اور آخری وہ نبی جو صاحب شریعت قیامت تک کا نبی ہے وہ بھی یہی باتیں کر رہا تھا، اور اس کی غلامی میں جو امام مہدی ظاہر ہوا اس نے بھی وہی باتیں کی اور ایک ذرہ بھی ان باتوں میں فرق نہیں۔ بس یہ ہے نصیحت بالحق۔ اس کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں لیکن وہ میں بعد میں بیان کروں گا کیونکہ اب وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے خطبے میں اس مضمون کو جاری رکھوں گا۔ ابھی تو صرف حضرت نوح کی باتیں ہیں۔ بہت سے انبیاء میں مختلف رنگ میں قرآن کریم نے بہت ہی عظیم الشان مضامین بیان فرمائے ہیں۔
تو جماعت احمدیہ کو چاہیے کہ اگر وہ انبیاء کی طرح اثر پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنی بات میں تو انبیاء کے رنگ ڈھنگ اختیار کریں. قرآن کریم نے جو طریق نصیحت بیان فرمایا ہے وہی بہتر ہے, اسی میں سب سے زیادہ طاقت ہے. دنیا کی ظاہری ایچ پیچ والی دلیلیں خواہ کتنی ہی شاندار نظر آئیں, حقیقت میں ان صاف گو سیدھی سادھی باتوں سے زیادہ کسی دلیل میں وزن نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین رنگ میں داعی اللہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور انبیاء کی سنت کے مطابق ایسی گہری ایسی وزنی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن میں ہمارا تقوی شامل ہو کہ دشمن کے بس میں نہ ہو ان کا انکار کرنا. دل سے نکلیں اور دل میں ڈوب جائیں اور درمیان میں کوئی پردہ نہ ہو جو حائل ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.